یعنی بندگی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تواضع اختیار، تکبر سے، کبر سے، عجب سے علیحدہ ہو اور اللہ کا بندہ بنے، عاجزی اختیار کرے۔ پھر یہ کہ نہ صرف خود عاجزی اختیار کرتا ہے بلکہ لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے سے زیادہ مکروہ چیز کوئی نہیں کہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو۔ ساری فقہ بھری ہوئی ہے، جس فقہ معاملات کے فقہ کہ جو چیز بھی مفضی الی المنازعہ ہو وہ عقد کو فاسد، یعنی صاف صاف معاملہ کرو۔ اگر کسی جگہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا تو اس سے پرہیز کرو۔ تو ایک ایک چیز میں لحاظ رکھا ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑا نہ پیدا ہو۔ تو اس لیے دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ جھگڑتے نہیں ہیں۔ دوسرا جھگڑے بھی تو اس سے سلامتی کی بات کہتے ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ بعض اوقات جھگڑے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، جھگڑے سے بچنے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ۔ تیسرا وصف جو بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آپ دیکھو پہلے دو وصف جو ہیں ان کا سارا تعلق وہ اپنی ذات کو بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے استعمال کیا، اور بندوں کے ساتھ، دوسرے بندوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے والے۔ پھر یہ فرمایا کہ راتوں کو کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی رات کے ایک معتدی ہی حصہ اس کام میں گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا بھی ہمارے لیے، ہم کمزوروں کے لیے آسانی کر دی ہے کہ بھئی مغرب کی نماز صحیح طریقے سے پڑھ لے، عشاء صحیح طریقے سے پڑھ لے تو کچھ نہ کچھ ان بندوں میں شمولیت کا نام آ جاتا ہے۔ پھر یہ بس بیان فرمایا کہ اگرچہ یہ سارے اوصاف ہیں، ان میں متواضع بھی ہیں، جھگڑتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں عذاب جہنم، اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تو اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں ہوتا کہ یہ سوچیں کہ بھئی جو میں عمل کر رہا ہوں تو بس میرا جنت مل گئی مجھے اور میرا عمل جو ہے وہ مجھے جنت میں پہنچا دے گا، نہیں، بلکہ کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اور ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور کیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، دونوں ہی برے ہیں، اسراف بھی برا اور بخل بھی برا۔ وکان بین ذلک قواما، اور جو اعتدال کا راستہ وہ ان دونوں کے درمیان ہے، فضول خرچی اور بخل ان دونوں کے درمیان راستہ ہے جو صحیح گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کو، کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اور پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اشارہ ہے کاہے کی طرف، مقام توحید کی، اور اس سے یہ بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے بظاہر، یہ بعد میں جو لے کر آئے ہیں کہ جو پچھلے اوصاف ہیں، تواضع، جھگڑے سے پرہیز اور عبادت اور جو ہے اسراف سے بچنا، بخل سے بچنا، ان اوصاف کے حاملین جو ہیں ان کو ایمان میں پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، تو اس سے اس کی مثال یہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وینہون عن المنکر، و ایک جگہ یہ بھی تو ہے نا، ویؤمنون باللہ والیوم الآخر. نہیں نہیں، کنتم اخرجت، ہاں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ورسولہ. وہاں بھی ایمان کا ذکر بعد میں کیا. پہلے کیسے ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے، یعنی نیکی کا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں.